بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حدیث کا عنوان ہے مسجد بنانے کا اجر۔ عن عثمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اللہ کے لیے یعنی صرف اس کی خوشنودی اور اس کا ثواب حاصل کرنے کی نیت سے مسجد تعمیر کرائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک شاندار محل تعمیر فرمائیں گے۔ آگے شارح لکھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے بہت سے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ہر عمل کا صلہ اس کے مناسب عطا فرمائے گا۔ ہر عمل کا صلہ اس عمل کے مناسب عطا فرمائے گا۔ اس بنیاد پر کہتے ہیں مسجد بنانے والے کے لیے جنت میں ایک شاندار محل عطا ہونا یہ بالکل یقیناً قرین قیاس اور قرین حکمت ہے کہ ظاہر مسجد بھی ایک بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ کے لیے مسجد بنانا جیسے ہر عمل کے مطابق صلہ دے گا اللہ، ہر عمل کے مطابق اور اسی کے مناسب، تو مسجد بنانا ایک بہت بڑا عمل ہے، اونچا عمل ہے۔ اللہ کی عبادت کے لیے اگر بنانا، اس میں اللہ کی عبادت ہو، پھر 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز ہو، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر ہے اسی کے مناسب پھر اس کا صلہ بھی عطا فرمائے گا کہ ایسے آدمی کے لیے ایک شاندار محل اللہ تبارک و تعالیٰ تعمیر فرمائے گا اپنی شان کے مطابق، جیسے اللہ کی شان ہے۔ بعض روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ جو آدمی پرندے کے گھونسلے کی بقدر بھی اگر کوئی مسجد میں کوئی جگہ بنائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بھی شاندار محل بنائے گا۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مقدار شرط نہیں ہے، یہ مقدار تو ہم بندوں کے نزدیک شرط ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اخلاص شرط ہے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ اگر کھجور کا ایک ٹکڑا بھی صدقہ کریں یا کھجور کا ایک دانہ صدقہ کریں تو دوسرے لوگ اگر احد کے پہاڑ جتنا سونا بھی خیرات کرے تو میرے صحابہ کے ساتھ ثواب ان کا برابر ہوگا، یا یہ الفاظ تھے کہ میرے صحابہ کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس کی وجہ کہ میرے صحابہ کا جو اخلاص ہے وہ کسی اور میں نہیں۔ جتنا انسان کے اندر اخلاص ہوتا ہے اتنا عمل بڑھ جاتا ہے۔ ہارون رشید بادشاہ نے ایک مرتبہ مسجد بنانا چاہا، معمار جو مسجد بنا رہا تھا اس کو کہا کہ بھئی کسی اور سے بالکل اس مسجد میں تعاون نہیں لینا، میں چاہتا ہوں کہ ساری مسجد میں بنا لوں۔ معمار نے کہا ٹھیک ہے بادشاہ سلامت۔ اب اس نے جو بھی کوئی تعاون کرتا وہ نہیں، بادشاہ کی طرف سے یہ آرڈر ہے کہ میں خود یہ ساری مسجد بناؤں گا، لیکن خود اس معمار نے چھپ کے سے ایک اینٹ اپنی طرف سے لگائی۔ اب جب بادشاہ کو پتہ چلا، بادشاہ غصے ہوا، تو اس میں معمار بڑا سمجھدار آدمی ہے، اس نے کہا بادشاہ سلامت، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گھونسلے کی بقدر مسجد میں جگہ بنانے پہ پورا محل بناتا ہے تو جو پوری مسجد بنائے، اتنی بڑی مسجد بنائے، اس میں اگر ایک اینٹ کی جگہ وہ کم بنائے اس سے اللہ اس کے شاندار محل میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ تو میں نے سوچا کہ آپ تو بادشاہ ہیں، آپ تو جیسی 10 مسجدیں بنا سکتے ہیں، لیکن میں ایک اینٹ سے زیادہ نہیں لگا سکتا ہوں، اس لیے ایک اینٹ میں نے اپنی طرف سے لگائی۔ تو ظاہر سوچنے کی بات ہے، وہ معمار بڑا خوش قسمت تھا، اس کے اندر جذبہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں بھی اپنی وسعت کے مطابق حصہ لوں۔ اور ظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے کہہ دیا اخلاص شرط ہے، مقدار شرط نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں
اخلاص پیدا فرمائیں. اخلاص کے ساتھ ہم چھوٹا عمل بھی کریں گے اس کا بہت بڑا اجر ہوگا، اور اخلاص نہیں ہوگا تو پہاڑ جتنا عمل ہوگا اس کو کوئی ثواب نہیں ہوگا. اگر دکھلاوے کے لیے ہوگا، ریاکاری کے لیے ہوگا اور اللہ کی رضا مقصد نہیں ہوگی. تو اللہ ہمیں ہر کام میں اخلاص نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.